بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عالیہ۔ آج کا سوال اور آج کا ٹاپک کچھ ڈفرینٹ ہی ہے۔ تو کچھ عورتیں جو ہیں وہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مصنوعی شرمگاہ کا استعمال کرتی ہیں، مصنوعی عضو کا استعمال کرتی ہیں جو مرد کے عضو کی طرح کا ہوتا ہے، مرد کے ذکر کی طرح کا ہوتا ہے، ویسے استعمال کرتی ہیں۔ بالکل اسی طرح مرد حضرات بھی اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے سیکسی ڈالز کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ اپنی خواہش کو اس طریقے سے پورا کرنے کے لیے شریعت کا کیا اصول، کیا ضابطہ ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے؟ لوگوں کے ذہن بھی کتنے عجیب و غریب ہیں کہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ مزید سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر عورت ان کو استعمال کرتی ہے، یعنی مصنوعی ذکر کو یا مصنوعی شرمگاہ کو استعمال کرتی ہے، تو کیا عورت کے اوپر غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ اس طریقے کے آج میں تمام باتیں آپ کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی۔ تو چلیے چلتے ہیں جواب کی طرف۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ سچے مومن ہیں۔ اور اگر شرمگاہ کو استعمال کرنے کا موقع ملے، اگر مرد کو موقع ملے تو وہ اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی سے استعمال کرے یا پھر اپنی باندی سے استعمال کرے۔ بالکل اسی طرح اگر عورت کو موقع ملے تو وہ اپنی شرمگاہ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ استعمال کرتی ہے۔ یہی ایک سچے مومن کی نشانی ہے۔ خواہش کو پورا کرنے کے صرف اور صرف دو طریقے ہیں، ایک بیوی اور دوسرا باندی۔ اب میں ذرا مزید آپ کے ساتھ وضاحت سے بات کروں گی، خصوص وہ عورتیں جن کے خاوند نامرد ہوتے ہیں یا پھر ان کو جنسی تسکین نہیں پہنچا سکتے، یا وہ لڑکیاں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہوتی، عمر گزر چکی ہوتی ہے، غلط چیزوں میں بیٹھ کر، غلط چیزوں کو دیکھ کر، غلط صحبت میں رہ کر ایسی خواہشات ابھرتی ہیں، اور بہرحال اس قسم کے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو جو حضرات یہ کام کرتے ہیں، کیا شریعت ان کو رخصت دیتی ہے؟ اگر کسی سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ مت کرو، تو جواب ملتا ہے تو کیا زنا کریں گے؟ زنا کریں گے تو گناہ ملے گا، نہ تو اس سے چھوٹا گناہ کر لیں، یعنی ہاتھ سے یا سیکسی ٹوائز سے فارغ ہو جائیں۔ تو یاد رکھیے، گناہ گناہ ہوتا ہے، گناہ میں کوئی کلاسیفیکیشن، کوئی کیٹیگریز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، چھوٹا چھوٹا کر کے یہ بڑا ہو کر تمہارے سامنے آئے گا اور یہ پہاڑ بن کر تمہارے سامنے آئے گا۔ تو لہٰذا گناہ چھوٹا نہیں ہے۔ ہاتھ کے ساتھ منی خارج کرنا چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ جو عورتیں مصنوعی ذکر کو اپنے فرج میں داخل کرتی ہیں تو اس کے ذریعے سے اگر ان کا انزال ہو جائے گا اور وہ فارغ ہوتی ہیں تو ان پر غسل واجب ہوگا۔ اگر فارغ نہیں ہوتی، ویسے ہی دخول کر لیتی ہیں کیونکہ شہوت ابھر رہی ہوتی ہے، انزال نہیں بھی ہوا، تب بھی اس صورت میں ان پہ غسل واجب ہو جائے گا۔ کیونکہ جیسا کہ میاں بیوی ملاپ کر رہے ہوتے ہیں، جب مرد کا ذکر بیوی کی شرمگاہ میں چلا گیا، چاہے انزال ہوا یا نہ ہوا، تب بھی دونوں پر غسل واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں غسل تو واجب ہے، لیکن یہاں پہ میں آخر میں پھر آپ کو تنبیہ کروں گی کہ یہ گناہ ہے، یہ راستہ درست نہیں ہے۔ ہمارے لیے آسان اور حلال راستہ صرف اور صرف نکاح کا ہے۔ جنسی تسکین پورا کرنے کا جو حلال راستہ اللہ پاک نے بنایا ہے وہ نکاح ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ نکاح کی طرف جائیں اور اس راستے کی طرف نہ جائیں۔ یہ حرام کا راستہ ہے، گناہ کبیرہ کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ٹاپک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا ٹاپک پسند آیا تو اپنی دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ گروپ اور سوشل میڈیا گروپ پر شیئر کیجیے۔ مزید اچھا بچہ اور جنسی مسائل سے آگاہی کے لیے میرے چینل، اپنا فیڈ بیک بھی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو، اگلے ٹاپک تک کے لیے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر عالیہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔